ہمدانی پیلس بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ آسمان پر گہری تاریکی چھا چکی تھی، لیکن ہمدانی پیلس کے رنگ و نور کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت رات کا سما ہے۔ اس جگمگاتی ہوئی دنیا میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ لڑکیاں سر سے لے کر پیر تک خوشبوؤں میں تھیں۔ ہمدانی پیلس میں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ اندر موجود سجاوٹ سے گمان ہوتا تھا کہ ہمدانی پیلس میں آج کسی کی شادی کی تقریب ہے۔ 2 کنال کے رقبے پر پھیلی اس شاندار کوٹھی میں لان سے آگے ایک بڑا سا لاؤنج تھا۔ اس لاؤنج میں گاؤن، تکیے اور زرد رنگ کے پھولوں کی لڑیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ درمیان میں ایک خوب سجا ہوا کارڈ بورڈ لگایا گیا تھا اور اس پر لکھا تھا زارون ہمدانی کی مہندی۔ لڑکیاں اسی لاؤنج میں اکٹھی ہو کر ڈھول بجا رہی تھیں۔ پورے ہمدانی پیلس میں جیسے شہر بھر کے مہمان امڈ آئے تھے۔ کہاں رہ گئے یہ زارون لوگ؟ صبح سے فون کر کر کے کہہ رہی تھی کہ جلدی پہنچ جانا، لیکن اماں جان کو بھی آج زارون کی مہندی والے دن ہی اپنے فالتو رشتہ داروں کو بھگتانا یاد آیا تھا۔ شگفتہ بیگم بےتابی سے ٹہلتے ہوئے بار بار اپنی ڈائی کیے ہوئے بالوں میں نفاست سے انگلیاں پھیر رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے مہنگے آئی فون سے زارون کا نمبر ملایا، مگر پچھلی کئی بار کی طرح اس بار بھی نمبر بند ہی آیا تھا۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا گئی۔ وہ اندر کی سمت پلٹنے لگی تھی کہ اچانک ہی انہیں زارون کی گاڑی گھر میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ ایک سکون بھرا سانس ان کے لبوں سے نکلا۔ شکر ہے زارون تم گھر واپس آ گئے، جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ، لڑکی والے بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی، لیکن اچانک ہی ان کے قدم جیسے زمین میں جم کر رہ گئے۔ آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ زارون کی گاڑی سے تھکا ہارا زارون نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی زینت بیگم بھی اپنی سفید چادر کو سنبھالتے نیچے اتر آئی تھیں۔ نامعلوم کیوں شگفتہ بیگم کو لگا آج زینت بیگم کے چہرے پر کچھ انوکھی ہی مسکراہٹ ہے۔ ملا ہی نا اپنے رشتہ داروں سے، اسی لیے سکون جھلک رہا ہے چہرے سے۔ چلو شادی میں تو سکون سے رہیں گے نا، شگفتہ بیگم نے جل کر سوچا، لیکن اگلے ہی پل وہ ٹھٹکی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ بھی کھل رہا تھا اور اس دروازے سے نیچے اترنے والی ایک دبلی پتلی کم عمر سی لڑکی تھی۔ ایک نظر دیکھنے پر شگفتہ بیگم کو اندازہ ہوا وہ بمشکل 18 سالہ لڑکی تھی۔ لمبے بالوں کو سامنے سے ہیئر کلپ میں قید کیے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ نظر گھما گھما کر ہمدانی پیلس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا گھیرے دار فراک پہن رکھا تھا۔ سر پر اوڑھی ہوئی چادر سر سے سرک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ انہوں نے ایسی مکمل حسن کی مالک لڑکیاں بہت کم دیکھی تھیں۔ اب یہ کسے اٹھا لائی اماں جان اپنے ساتھ؟ یہ سوچ ان کے ذہن میں ابھری تو چہرے پر پھیلا تاثر غائب ہو گیا۔ ماتھے پر بل ڈالتے وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ تمہارا نمبر کیوں بند ہے زارون؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے زینت بیگم کو مخاطب کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ ساس کے ساتھ ان کی ویسے بھی ذرا کم ہی بنتی تھی۔ زینت بیگم نے ایک سرسری نگاہ شگفتہ بیگم پر ڈالی اور پیچھے مڑ کر لڑکی سے بولی، آ جاؤ سجل، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زارون کی ماں ہے، میری بہو۔ ان کے لہجے میں طنز کا تاثر ابھر آیا تھا۔ شگفتہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کس لڑکی کو ہمدانی پیلس کو اپنا گھر ہی سمجھنے کی تلقین کر رہی تھی؟ شگفتہ بیگم کو بلا وجہ غصہ آنے لگا، جبکہ وہ لڑکی اب آگے بڑھ کر شگفتہ بیگم کو سلام کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وہ سلام کے بعد ایک پل کو رکی۔ اس کے منہ سے امی کا لفظ سنتے ہی شگفتہ بیگم کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وٹ ڈو یو مین؟ امی کون ہے؟ یہ کسی اٹھا لائی ہیں اب اپنے ساتھ؟ اب کی بار انہوں نے ڈائریکٹ اپنی ساس سے سوال کیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ابھی پتہ چل جائے گا تمہیں، اتنی اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ چلو زارون، سجل کا سامان ملازم خود ہی اندر لے آئے گا۔ دادی نے پیچھے پلٹ کر زارون کو حکم دیا تھا۔ شگفتہ بیگم نے ایک بے یقین نگاہ مڑ کر اپنے بیٹے پر ڈالی، جس کا براؤن کلر کا شلوار قمیض سلوٹ زدہ ہو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا وہ اندر لاؤنج میں داخل ہو گیا تھا۔
جہاں سارے مہمان اب انہی کی صنف دیکھ رہے تھے۔ زینت بیگم لڑکی کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے گئیں۔ شگفتہ بیگم تل ملا کر پلٹیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ اتنی دیر کر کے کیوں آئے ہیں؟ اور اب کوئی مجھے بتانے کو تیار نہیں کہ یہ بن بلائی مہمان کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زارون کی مہندی ہے اور میری بات کو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ وہ لاؤنج میں اندر داخل ہوتے ہی زور سے چلائیں تھیں۔ زینت بیگم صوفے پر بیٹھتے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ شگفتہ پر ڈالی۔ ان کے ساتھ کھڑی لڑکی ایک دم خوف سے کپکپا اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ زارون لب بیچے زینت بیگم کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ بتا دیتی ہوں، تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ سجل ہے تمہاری پھپھو زارون کی منکوہا۔ زینت بیگم نے انتہائی آرام سے شگفتہ بیگم کے سر پر ایٹم بم پھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں موجود تمام مہمان بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے زینت بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جس کی مہندی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو پہلے سے ہی نکاح کر چکا تھا۔ شگفتہ چند لمحے تو حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہی اور پھر جب ان کی بات شگفتہ بیگم کی سمجھ میں آئی تو ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا فضول بولے جا رہی ہیں آپ؟ بھول رہی ہیں کہ آج زارون کی مہندی ہے، کل اس کی شادی ہے۔ آپ تو اپنے ان غریب رشتہ داروں کے گھر گئی تھیں جنہوں نے ساری عمر آپ کو منہ نہیں لگایا، تو پھر یہ لڑکی کون ہے جسے اپنے ساتھ اٹھا لے آئی ہیں؟ وہ حلق کے بل دھاڑی تھی۔ زینت بیگم نے ایک ناگوار نگاہ اپنی بہو پر ڈالی۔ ذرا سنبھل کر بات کرو بہو، ویسے تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اپنے جن غریب رشتہ داروں کے گھر گئی تھی یہ اسی کی بیٹی ہے۔ میں نے آج صبح اس کا اور زارون کا نکاح کروا دیا تھا، اب یہ زارون کی بیوی ہے۔ تم یہ شادی وادی کینسل کرو، ہم سب بہت تھکے ہوئے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں۔ زینت بیگم انتہائی آرام سے کہتے ہوئے ملازمہ کا لایا ہوا پانی کا گلاس پینے لگی تھیں۔ شگفتہ بیگم جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئیں۔ انہوں نے پلٹ کر بے یقین نگاہ زارون پر ڈالی جو بیزاری سے موبائل نکالے اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ سب میں کیا سن رہی ہوں زارون؟ تمہاری دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ اب کی بار ان کی توپوں کا رخ زارون کی جانب ہوا تھا۔ زارون نے بیزار نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ دادی جان صحیح کہہ رہی ہیں اماں، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ موبائل جیب میں ڈالتا اچانک ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ شگفتہ بیگم کا چہرہ کس تیزی سے دھواں دھواں ہوا تھا۔ انہوں نے صرف ایک لمحہ لگایا تھا یہ سمجھنے میں کہ ان کی ساس نے ان سے پرانے سارے بدلے لے لیے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر ایک قہربار نگاہ زینت بیگم پر ڈالی جو اب مطمئن انداز میں اپنی تسبیح کے دانے پھیر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بڑا ہی دل جلا دینے والا تاثر تھا۔ شگفتہ بیگم جلس کر رہ گئیں۔ جاؤ سجل، زارون کے کمرے میں چلی جاؤ، تھکی ہوئی ہو، نہا دھو کر آرام کرو، ویسے بھی ایک دن کی دلہن ہو تم۔ دادی جان نے جان بوجھ کر شگفتہ بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی لڑکی بری طرح سے گھبرا گئی۔ شگفتہ بیگم نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیوں جائے گی زارون کے کمرے میں؟ کیا ہو گیا ہے اماں جان آپ کو؟ زارون کی آج مہندی ہے، کل اس کا میری بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے، اور آپ نے یہ نہ جانے کس ٹٹ پونجیے کی بیٹی کے ساتھ زارون کا نکاح کر لیا ہے۔ میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ وہ بری طرح سے بے بس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا سامنے بیٹھی اپنی ساس کا گلا دبا دے اور اس لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے جس کے حسن کی وہ دل ہی دل میں تھوڑی دیر پہلے متعارف ہو رہی تھی۔ زینت بیگم نے گہرا سانس لے کر ہنگارا بھرا، بھئی وہ تمہاری بہن ہے تو میں خود ہی زارون کا وہاں رشتہ طے کیا تھا ہماری مرضی کے بغیر۔ اب تم جانو تمہارا مسئلہ جانے، ہم کیا کریں؟ ہمارا دماغ مت کھاؤ۔ انہوں نے جیسے اپنی طرف سے بات ہی ختم کر دی تھی۔ شگفتہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں ساس پر اس سے زیادہ ان کا بس نہیں چل سکتا۔ وہ زینت بیگم تھی، چاہتی تو ایک پل میں شگفتہ بیگم کو بھی گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر سکتی تھی۔ اپنی لاکھ چلاکیاں اور شاطر مزاج طبیعت کے باوجود وہ زینت بیگم کے سامنے دب جایا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی بھی بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچتے انہوں نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں جاؤں؟ خوبصورت سی گھبرائی ہوئی آواز پر انہوں نے ایک قہربار نگاہ پیچھے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ وہ یوں شگفتہ بیگم کو اپنی طرف پلٹتے دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ تم،
کھڑی کیوں ہو؟ میں نے کہا تو ہے، بلکہ شبانہ جاؤ اسے زارون کے کمرے میں چھوڑاؤ، زینت بیگم نے کہا اور ساتھ ہی ملازمہ کو اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ گھبرائی سی کھڑی تھی جب ملازمہ نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ شگفتہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر بار بار ان کی بہن کی کالز آ رہی تھیں۔ شاید زینت بیگم نے یہاں آنے سے پہلے خود ہی انہیں فون کر کے اطلاع دے دی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ اپنا سر پکڑتے شگفتہ بیگم نے سوچا اور بہن کی کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے وہ انہیں بے بھاؤ کی باتیں سنا رہی تھیں۔ لاؤنج میں ارد گرد کھڑے تمام مہمان ہکا بکا یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں اور کچھ حیران۔ ایسا منظر تو انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا۔ شگفتہ بیگم شرمندگی سے اپنی بہن کو وضاحتیں دے رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب انہوں نے سخت سست سنا کر شگفتہ بیگم کی کال کاٹ دی۔ فون کاٹتے انہوں نے ایک کھا جانے والی نگاہ اپنی ساس پر ڈالی، جو انتہائی طمانینت سے بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ سجل شبانہ کے ساتھ زارون کے کمرے میں جا چکی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تھے۔ شگفتہ بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتی ہیں؟ زارون میرا بیٹا ہے۔ جب میں نے اس کی شادی طے کر دی تھی تو آپ نے اپنی مرضی سے اس کا نکاح کیسے کرا لیا؟ حلق کے بل دھاڑتے وہ ایک دفعہ پھر آپے سے باہر ہوئیں۔ زینت بیگم نے اس بار واضح طور پر ایک ناگوار نگاہ ان پر ڈالی۔ بس کر دو شگفتہ، اور کتنا چلاؤ گی؟ اگر وہ تمہارا بیٹا ہے تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، اور اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس چیز کو قبول کر لو۔ اب جاؤ یہاں سے، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے۔ زینت بیگم نے اشارے سے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ سبکی کے شدید احساس سے شگفتہ بیگم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ گھر بھر میں خاموشی چھا گئی۔ زارون اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی تھی اور اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ زارون کے چہرے پر ایک دفعہ پھر پتھریلا تاثر پھیل گیا۔ وہ گھبرائی سی اندر داخل ہو گئی تھی اور اب کبھی دائیں جانب دیکھتی اور کبھی بائیں جانب۔ شاید اسے خود اس اچانک ہو جانے والی نکاح کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ہی میچورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ میں 30 سال کا ہوں اور یہ صرف 18 سال کی۔ کہاں پھنسا دیا دادی جان؟ وہ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا پلٹا تھا۔ نیلے رنگ کے فراک میں ملبوس وہ لڑکی اب چہرے پر آئے بالوں کو گھبراتے ہوئے پیچھے کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے زارون ٹھٹک سا گیا۔ وہ بے مثال حسن کی مالک تھی۔ تم واش روم میں جا کر چینج کر لو، بلکہ شاور لے لو۔ دن بھر کے سفر کے بعد دھول مٹی پڑ گئی ہوگی تم پر، سنجیدہ لہجے میں کہتے اس نے الماری کھولی تھی۔ وہاں نظر پڑتے ہی ایک پل کے لیے زارون کے لب بھیجے۔ اس کی ہونے والی دلہن کے تمام تیار شدہ کپڑے الماری کے اندر ہینگ کیے گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر ایک نگاہ دروازے میں کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ قد میں وہ اور اس کی منگیتر سمیہ ایک ہی جتنی تھی۔ ہاں، عمر کا فرق واضح تھا۔ اسے بھی یہ لباس پورے آ ہی جائیں گے۔ جھنجھلا کر کہتے اس نے ایک جوڑا نکال کر بیڈ پر تقریباً پھینکا تھا۔ اب جا کر چینج کر کے یہ پہن لو اور ذرا جلدی کر لو، مجھے بھی نہانا ہے۔ آخر میں اس کے لہجے میں بیزاریت ابھری تو وہ جو اب تک آنسو روکنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی، گھبرا کر جلدی سے بیڈ تک چلی آئی۔ جوڑا اٹھا کر وہ دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم میں داخل ہوئی۔ لاک لگنے کی آواز پر زارون نے جھنجھلا کر شرٹ اتار کر صوفے پر دے ماری تھی۔ کمرے میں ایک روز بعد ہونے والی اس کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل تھیں اور وہ آج ہی دلہن بیاہ کر لے آیا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا۔ جب اسے اچانک احساس ہوا کہ سجل کو واش روم میں گئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اچانک ہی اس نے سر اٹھایا۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ وہ چونکا۔ دستک باتھ روم کے دروازے پر تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ زارون نے پلٹ کر بیڈ پر دیکھا۔ شاید وہ اپنی کوئی چیز باہر بھول گئی تھی، مگر وہاں تو کچھ نہ تھا۔ واش روم کا نلکا نہیں کھل رہا، اس کا تو کوئی بٹن بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہینڈل۔ اندر سے اس کی روحانسی آواز سنائی دی تھی۔ پہلے تو زارون کو حیرت ہوئی اور پھر بے ساختہ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ ہاں، یہ آٹومیٹک ٹیپ ہے، اس کے نیچے اپنا ہاتھ کرو، پانی آنے لگے گا۔ زارون نے اسے تفصیل سے سمجھایا تھا۔
اندر شاید اس نے ٹھیک سے سنا نہیں یا کوشش کے باوجود نلکے میں پانی نہیں آیا تھا۔ اب کی بار اس نے پھر روحانسی آواز میں کہا، نہیں پانی نہیں آ رہا، شاید ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہے، اب پلیز جا کر دیکھ لیں۔ اس کی بات پر زارون نے بمشکل خود پر ضبط کیا، ہمارے ہاں ٹینکی میں پانی ختم نہیں ہوتا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے جیسے سجل کو وضاحت دی تھی اور ایک دفعہ پھر اس نے ٹیپ کھولنے کا طریقہ بتایا، مگر اندر موجود سجل کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی جب زارون نے کہا، تم دروازہ کھولو، میں آ کر ٹیپ اوپن کر دیتا ہوں۔ زارون کی بات پر وہ اندر یوں اچھلی جیسے اسے کئی 100 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ آپ اندر کیوں آئیں گے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ زارون بری طرح سے تلملایا، کیونکہ یہ میرا واش روم ہے اور مجھے اس کے نلکے کھولنا آتے ہیں۔ تم دروازہ کھولو، مجھے بہت نیند آئی ہے، مجھے سونا بھی ہے۔ اس کی آواز میں اب ہلکا سا غصہ امڑ آیا تھا۔ اندر موجود سجل نے 2-3 دفعہ اپنی انگلیاں مروڑیں، آنکھوں میں پانی امڈے چلے آ رہا تھا۔ کن لوگوں میں پھنس گئی ہوں میں، یہ امیر لوگ اور ان کے گھر کی عجیب چیزیں۔ اس نے سوچا اور پھر بولی، اچھا آپ 1 منٹ رکے، میں ڈریس پہن کر آتی ہوں۔ اس نے کہا تو باہر کھڑے زارون کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ باتھ روم کے دروازے کے پاس کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ دیکھو بی بی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تمہارے ان چونچلوں میں وقت ضائع کروں۔ مجھے سخت نیند آئی ہے اور مجھے سونا ہے۔ تم دروازہ کھولو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں دیکھنے کا۔ دروازے کی اوٹ میں ہو جانا، اور اگر نہیں تو بھلے کھڑی رہو ساری رات واش روم میں دوبارہ مدد نہیں کروں گا، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دھمکی بھری وارننگ دی تھی۔ اندر موجود سجل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاتھ بڑھا کر باتھ روم کا لاک کھولا۔ زارون کو دروازہ کھلتے دیکھا، مگر سامنے واش روم میں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی ہدایت کے عین مطابق وہ سکڑ سمٹ کر دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے زارون نے آگے بڑھ کر ٹیپ مستقل ہی اوپن کر دیا تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا تھا جب اچانک ہی نگاہ بھٹک کر باتھ روم کے سامنے دیوار پر لگے دیوار گیر آئینے پر پڑی۔ وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اپنے طور پر تو وہ دروازے کے پیچھے سکڑ سمٹ کر کھڑی تھی، مگر شاید وہ سامنے لگے شیشے کو بھول گئی تھی جس میں اس کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زارون کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک پل کے لیے تو وہ کھو سا گیا، مگر اگلے پل سر جھٹکتے وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے باتھ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ زارون نے بمشکل اپنے مسکراتے لب کنٹرول کیے۔ یہ لڑکی اس کی توقع سے بڑھ کر معصوم تھی۔ اب کی بار زارون کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد نہا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے لمبے بالوں میں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جلدی سے ٹاول سر پر لپیٹتے اس نے زارون کی طرف دیکھا۔ جائیے نہا لیجیے، میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ زارون جو ایک ٹک اس کے صبیح چہرے کو دیکھ رہا تھا بری طرح سے چونکا۔ اندر ہی اندر شرمندگی کی ایک لہر سی اٹھی۔ یہ دادی جان کا فیصلہ تھا، میں کیوں بلا وجہ ایموشنل ہو رہا ہوں؟ خود کو سرنش کرتے وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو وہ سمٹ کر بیڈ پر ایک طرف کو لیٹ گئی تھی۔ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے وہ یوں لیٹی تھی جیسے وہاں پر اجنبی ہو۔ لمبے بال تولیے کی قید سے آزاد ہو گئے تھے اور اب تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ زارون ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے لائٹ آف کرنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ آہستگی سے آگے بڑھ کر زارون نے لائٹ آف کی۔ گہرا سانس لیتے وہ بیڈ کے دوسری جانب آ کر لیٹ گیا تھا۔ زندگی نے اچانک اس تیزی سے پلٹا کھایا تھا کہ وہ خود حیران تھا۔ پلٹ کر ایک نگاہ معصومیت سے سوتی سجل پر ڈالتے وہ بے اختیار ہی 2 روز پہلے کے مناظر سوچے گیا تھا، جب زینت بیگم کو اپنی مرحومہ بہن کے سب سے چھوٹے بیٹے کی بیماری کی خبر ملی تھی۔ وہ بری طرح سے بے چین ہو اٹھی۔ زارون مجھے لے چل، ساری زندگی جاوید مجھ سے ناراض رہا ہے، میری مرحومہ بہن کی روح بے سکون ہوگی۔ وہ دور دراز کے شہر میں رہتا ہے، نہ کبھی خود آیا نہ اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے ملنے کے لیے بھیجا۔ اب وہ بیمار ہے تو میں نہیں رہ سکتی۔ دادی جان بری طرح ضد کر رہی تھی۔ شگفتہ بیگم جھنجھلا اٹھی۔ اماں ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ 2-3 دن میں زارون کی شادی ہے، گھر میں اتنے انتظامات ہیں دیکھنے والے، اور ابھی تو اس کو سمیہ کے ساتھ جا کر برائیڈل ڈریس بھی لانا ہے۔ آپ کسی ملازم کے ساتھ چلی جائیے، شگفتہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا۔ زینت بیگم نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ زارون جانتا تھا ماں اور دادی کے درمیان ایک دفعہ پھر
گھمسان کا رن پڑ جائے گا، اس لیے دونوں ہاتھ اٹھاتے اس نے سارا معاملہ ہی نپٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلتا ہوں، مہندی کی شام سے پہلے پہلے ہم لوگ واپس آ جائیں گے، اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ شگفتہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ساس کے سامنے زیادہ پر نہیں مار سکتی تھی، اس لیے بادل ناخواستہ زارون کو انہوں نے نہ روکا، اور وہ ماں کے رکنے میں آتا بھی کب تھا۔ دادی میں تو اس کی جان بستی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے وہ دادی کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیکھا اماں کو کیسا خاموش کروایا میں نے۔ زینت بیگم اس کی بات پر فخر سے مسکرا دی تھی۔ انہیں اپنے اس پوتے سے بے حد پیار تھا۔ زینت بیگم کے بھانجے جاوید کا گھر دور پار کے ایک چھوٹے سے شہر میں تھا۔ ہمیشہ ہی اپنی ضدی فطرت کی وجہ سے وہ رشتہ داروں سے دور رہے تھے، اور اب تو ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ دادی جان ان کے گھر پہنچی تو چارپائی پر پڑے جاوید صدیقی کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زارون بھی اپنے اس دور پار کے رشتہ دار اور ان کے گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا، جس کے صحن میں کئی اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ شدید گرمیوں کے باوجود گھر میں بمشکل ایک ہی پنکھا تھا جو رینگ رینگ کر چلتا۔ سب سے اچھی چارپائی پر دادی جان کا بستر بنا دیا گیا۔ وہ جاوید صاحب کے ساتھ والی چارپائی پر باہر صحن میں ہی لیٹی تھی۔ زارون بے بسی سے چھت پر رینگتے پنکھے کو دیکھ رہا تھا، جس میں پسینہ سوکھنے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں، جاوید صاحب کی اکلوتی بیٹی سرخ رنگ کے لباس میں بار بار ماتھے سے پسینہ پونچھتے اس کا سفید چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی چارپائیاں ہیں، آپ کو نیچے سونا پڑے گا یا پھر ادھر بیڈ پر، اس نے دونوں طرف اشارہ کیا۔ زارون نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیڈ موجود ہے تو پھر میں نیچے کیوں سوؤں گا؟ میں بیڈ پر ہی سو جاؤں گا، اس نے اطمینان سے کہا۔ سجل چند لمحے تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے بیڈ پر زارون کا تکیہ رکھ دیا تھا۔ زارون حیران ہوتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹا اور صرف 10 منٹ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ لڑکی اسے اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی تھی۔ بیڈ کا میٹرس آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ سر پر چلتا پنکھا گرم ہوا کے بھپکے پھینکتا اور نیچے سے کمر جلتی ہوئی محسوس ہوتی تو زارون کو لگتا آج کی رات وہ کسی جہنم میں کاٹے گا۔ جلدی سے صبح ہو تو میں دادی جان کو لے کر واپس جاؤں، اس نے پختہ عزم کیا۔ جیب میں رکھا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے بیزاری سے فون نکالا۔ سمیہ کی کال آ رہی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب وہ شوق لہجے میں پوچھ رہی تھی کہاں غائب ہو؟ پہلے تو کبھی کبھار بات کر لیتے تھے، آج تو میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ پتہ تو ہے تمہاری آواز سنے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اس نے ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئے کہا تھا۔ زارون نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ میں ذرا رشتہ دار کے گھر آیا ہوں، یہاں پر اس طرح بات کرنا مناسب نہیں لگتا، میں گھر جا کر تم سے بات کروں گا، سنجیدہ آواز میں کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ دوسری جانب موجود سمیہ کو یقیناً برا لگا تھا، لیکن وہ زارون کے ساتھ شادی ہو جانے کے خیال سے ہی اتنی خوش تھی کہ اس نے زیادہ محسوس نہ کیا۔ البتہ زارون آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ سمیہ کے ساتھ شادی وہ سراسر اپنی ماں کی پسند پر کر رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ زارون کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ خالہ کی وہ بیٹی، جسے وہ صرف اس کے الٹے سیدھے فیشن کی وجہ سے یاد رکھتا تھا، وہ اندر ہی اندر اسے طوفانی قسم کی محبت کر بیٹھی تھی، اور اب اپنی ماں کے ذریعے کہلوا کر زارون سے شادی کرنے والی تھی۔ زارون کی خود تو کوئی خاص پسند تھی نہیں۔ وہ جانتا تھا شگفتہ بیگم کو ساری عمر اس سے یہی شکوہ رہا ہے کہ وہ اس کے بجائے اپنی دادی کی بات زیادہ سنتا ہے، لہٰذا اس بار وہ اس کی شادی کا فیصلہ خود کرنا چاہتی تھی۔ زارون نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے ماں کو گرین سگنل دے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب 2 روز بعد اس کی اور سمیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ اگر آج کی رات درمیان میں نہ آتی تو۔ آدھی رات کا وقت تھا جب جیسے تیسے کر کے زارون کی آنکھ لگی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دادی بوکھلا کر اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر صحن میں تو چھوٹی سی قیامت برپا تھی۔ دادی چارپائی پر لیٹے جاوید صاحب کو ہلا ہلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی بیٹی سجل کپ کپاتے ہاتھوں سے کبھی پانی کا گلاس لے کر جاتی اور کبھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں۔ اس کا دوپٹہ غائب تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ باپ کی بگڑتی حالت کی وجہ سے وہ بری طرح پریشان تھی۔ کیا ہوا دادی جان؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے صحن میں چلا آیا تھا، اور وہاں آتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ جاوید صاحب دل پر ہاتھ رکھے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔
ان کا رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ دل کے دورے کی ساری علامات واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے ابا جان کو؟ یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آنسوؤں میں ڈوبی آواز پر زارون سر اٹھائے وہ باپ کے سراہنے کھڑی وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو مسلتی وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں دادی جان، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جتنا شدید ہارٹ اٹیک لگ رہا تھا وہ محسوس کر سکتا تھا۔ جاوید صاحب شاید ہی سروائیو کر پائیں، اور اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جاوید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی سجل کو دادی جان نے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہچکیوں کے ساتھ روتی وہ مسلسل اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ زارون کو ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا۔ ماں اس کی پہلے ہی مر چکی تھی، اور اب باپ بھی اس دنیا سے چل بسا تھا۔ کیا بنے گا اس بیچاری لڑکی کا؟ یہ اکیلی اس گھر میں کیسے رہے گی؟ اس نے نگاہ گھر پر ڈالی، جس میں اب محلے کے لوگ کچا کچ بھر چکے تھے۔ جاوید صاحب کا جنازہ فجر کی اذانوں کے بعد رکھا گیا۔ انہیں تو دفنا دیا گیا تو اسے پتہ چلا کہ سجل نے اب کہاں رہنا ہے۔ دادی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ ہی زارون کو حکم سنا دیا تھا کہ وہ جا کر کہیں سے مولوی کو پکڑ کر لے آئے۔ وہ سجل اور اس کا نکاح کرنا چاہتی تھی۔ نکاح؟ کیا ہو گیا ہے دادی جان آپ کو؟ آج میری مہندی ہے۔ اماں جان صبح سے فون پر فون کیے جا رہی ہیں، میں بمشکل انہیں ٹال رہا ہوں۔ انہیں آپ کے بھانجے کی موت سے بھی کوئی سروکار نہیں، اور آپ میرا نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے حیرت سے دادی کو دیکھا تھا۔ جواباً انہوں نے اپنی نم آنکھیں صاف کیں۔ اپنی ماں کو تو تم چھوڑ ہی دو، تمہارے لیے وہ فیشن کی پڑیا پسند کی ہے جسے نہ گھر بسانا آتا ہے اور نہ ہی تمہارا خیال رکھ پائے گی۔ یہ معصوم سی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ میں اسے بھری دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دادی جان نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ زارون نے لب بھینچے۔ دادی، ہم اسے ویسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زارون نے کہا۔ اچانک ہی وہ چونکا تھا۔ دروازے کے باہر سبز رنگ کا آنچل لہرایا۔ باپ کے صدمے سے وہ نڈھال اور شاید دادی کے پاس کچھ کہنے آئی تھی۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ زارون نے سر جھٹکا۔ اپنی ماں کو جانتے نہیں ہو کیا؟ 2 دن بھی وہاں نہیں ٹکنے دے گی، ملازمہ بنا دے گی اس لڑکی کو۔ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری بات کا مان رکھ، ابھی اور اسی وقت سجل کے ساتھ نکاح کر لے۔ دادی جان نے ہمیشہ کی طرح اپنے جذباتی ہتھیار اپنائے تھے۔ بھانجے کی موت پر وہ پہلے ہی صدمے سے چور چور تھیں۔ زارون سرخ آنکھوں سے دادی کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف آدھے گھنٹے کے بعد اس چھوٹے سے گھر میں سجل اور اس کا نکاح کر دیا گیا۔ اسے نیند آ رہی تھی، مگر سونے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنا موبائل چیک کرنا چاہتا تھا۔ دائیں بائیں دیکھتے اسے حیرت ہوئی۔ موبائل آس پاس کہیں بھی نہ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اس نے دیکھا، وہ جگہ بھی خالی تھی۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا موبائل سجل کے تکیے کے نیچے ہے۔ تکیے پر بکھرے سجل کے گھنے بالوں کے نیچے سے ہلکا سا گوشہ موبائل کا باہر جھانک رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ سٹپٹا سا گیا۔ شاید اپنی اور سجل کی آج صبح ہونے والے نکاح کا اثر تھا کہ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اس کا اور سجل کا اب کیا رشتہ ہے۔ ایسے میں وہ دونوں اجنبیوں کی طرح کروٹ بدل کر سو رہے تھے۔ یقیناً اگر وہ سجل کے قریب ہوتا تو وہ لڑکی نہ جانے اس بات کا کیا مطلب نکالتی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل باہر کھینچنا چاہا، مگر موبائل تکیے کے کافی نیچے تھا۔ جب تک وہ پورا ہاتھ نہ اندر ڈالتا موبائل نہیں نکال سکتا تھا۔ ایک تو اس کے بال، وہ جھنجھلا سا گیا۔ تکیے کے اوپر سجل کے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ سے اس نے سجل کے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ لاشعوری طور پر ہی وہ کھسک کر چند انچ قریب ہوا تھا۔ ہلکے سے جھٹکے سے اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ جو پہلے ہی کچی نیند سو رہی تھی اس معمولی سے جھٹکے پر ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کمبل کو کھینچ کر سینے تک کرتے وہ بے اختیار سمٹ کر اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شرمندگی ابھری۔ ارے نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، یہ میرا موبائل۔ اس نے جملہ پورا کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل دروازہ زوردار انداز میں دھڑ دھڑایا۔ ایک ساتھ کئی لوگوں نے جیسے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ سجل سمیت زارون نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اس وقت کون ہے؟ زارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔
دروازہ بجانے کا یہ انداز اسے سخت برا لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر سے دروازہ پیٹے جانے کی آواز میں شدت آ گئی تھی۔ اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یوں جیسے اس کے کمرے کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سجل بھی بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب زارون نے آگے بڑھ کر لاک گھمایا، اس کے لاک کھولنے کی دیر تھی کہ ایک دھکے سے باہر سے کسی نے دروازہ کھولا۔ وہ سمیہ تھی۔ زارون اسے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ مٹا مٹا میک اپ، بکھرے ہوئے بال، مہندی کا زرد رنگ، فراک جس کی آستینیں ندارت تھیں، گلا آگے اور پیچھے سے انتہائی گہرا تھا۔ اندر آتے ہی وہ یک دم بپھر کر چلائی تھی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ تم میرے منگیتر ہو اور تم نے کس سے شادی کر لی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کسے اس سیج پر لا کر بٹھا دیا ہے جہاں صرف اور صرف میرا حق تھا؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی۔ زارون حیران نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ ہاں، البتہ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی سجل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ سمیہ نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ ڈھونڈا تھا اور ایک ساتھ ہی کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ لائٹس آن ہوتے ہی اس کی نگاہ سجل پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا۔ اچھا، تو یہ ہے وہ چھپکلی جسے اپنی اس بوڑھی دادی کے کہنے پر بیاہ کر لے آئے ہو؟ میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ یکدم آگے بڑھ کر سجل پر جھپٹی تھی۔ سمیہ کے پیچھے کمرے میں شگفتہ بیگم اور سمیہ کی ماں فرخندہ بیگم بھی داخل ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر غصے بھرے تاثرات تھے، مگر کسی نے بھی سمیہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بیڈ پر بیٹھی سجل بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سچی۔ وہ گھبرا کر منمنائی تھی، مگر سمیہ نے اسے کھلے بالوں سے دبوچ لیا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے اب وہ سجل کو بیڈ سے نیچے اتار رہی تھی۔ نکل یہاں سے چڑیل کہیں کی، یہ میرا کمرہ ہے، زارون صرف میرا ہے اور میرے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ نکل یہاں سے باہر۔ وہ اسے زوردار انداز میں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ زارون کو شدید برا لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو سمیہ؟ بال چھوڑو اس کے۔ اس طرح تو جانوروں کو بھی نہیں پکڑتے جیسے تم نے اس معصوم سی لڑکی کو پکڑا ہے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر بولا تھا۔ سمیہ کے قدم رکے۔ سجل نے بھی آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کی وجاہت دیکھ کر کسی کا بھی دل دھڑکنا بھول سکتا تھا۔ وہ سمیہ کے سامنے کھڑا ماتھے پر بل ڈالے ایک دفعہ پھر اسے بچا رہا تھا۔ تم چپ ہو جاؤ زارون۔ سمیہ کا غصہ بالکل درست ہے۔ کل تمہاری اس کے ساتھ شادی تھی اور آج اماں نے یہ بلا تمہارے سر پر تھوپ دی ہے۔ وہ اس کے ساتھ جو کچھ کرے کم ہے۔ شگفتہ بیگم کی آواز پر زارون نے بے یقینی سے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ سمیہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ اسے شہ مل چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ سجل کو بالوں سے گھسیٹتے کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ سجل کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اب کی بار وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ یوں لگ رہا تھا سر کے بال جیسے جڑ سے ہی اکھڑ جائیں گے۔ تکلیف کے مارے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ سمیہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے لمبے ناخنوں سے وہ سجل کے چہرے اور گردن پر کئی خروچوں کے نشانات بنا چکی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے سجل کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری تھی۔ زارون بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا اور اسی لمحے زینت بیگم گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ یا اللہ خیر! انہوں نے زمین پر گری ہوئی سجل کو دیکھ کر دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جس کے سامنے سمیہ اس کا خون پینے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ لو آگے بڑھیا پھر سے، نیند کی گولی کھا کر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ شگفتہ بیگم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ زارون نے انتہائی ناگواری سے ماں کو دیکھا۔ اماں بند کریں گے یہ تماشا؟ خالہ کو کہیں سمیہ کو لے کر اپنے گھر جائے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب بلا وجہ اس معصوم سی لڑکی کے پیچھے مت پڑیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر سمیہ اور سجل کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سمیہ نے تیش میں آ کر زارون کی طرف دیکھا۔ تم اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو میرے سامنے؟ وہ دانت کچکچا کے بولی تھی۔ زمین پر پڑی سجل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ سارا تماشا اسی کے نام پر لگا ہوا تھا۔ دادی جان بھی ان سب کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور تبھی فرخندہ بیگم سنجیدہ لہجے میں بولی، یہ سب انتہائی غلط ہے۔ سمیہ کا غصہ بالکل درست ہے۔ شادی سے 1 روز پہلے کسی اور لڑکی سے شادی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اگر اس لڑکی سے ہمدردی کا اتنا جذبہ تھا تو اسے ایک سلائی مشین دلا دیتے، گھر کے کونے میں کہیں بٹھا دیتے، کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی رہتی۔ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ انہوں نے چلا کر کہا تھا۔ شگفتہ بیگم
ہمیشہ کی طرح بہن کے آگے مجبور ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر حواس باختی پھیلی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کچھ نہیں ہوگا، شادی ہے کل، اور زارون کل بارات لے کر ضرور آئے گا۔ سمیہ ہی میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ اس لڑکی کو تو میں ایسا غائب کروں گی کہ اس کا کہیں سایہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ سجل پر ڈالی تھی، جو اپنے آنسو صاف کرتے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ان سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سمیہ نے ایک دفعہ پھر سجل کی سمت لپکنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل زارون نے اس کے دونوں بازوؤں سے تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ میں نے کہا نا اس لڑکی سے دور رہو۔ اس کی آواز میں واضح دھمکی اتر آئی تھی۔ تم مطمئن ہو کر اپنے گھر جاؤ فرخندہ، اور شادی کی تیاری کرو۔ زارون نے اگر اپنی دادی کی بات مانی ہے تو میری بھی بات مانے گا۔ اس لڑکی نے اگر اس گھر میں رہنا ہے تو زارون کی دوسری بیوی بن کر رہے گی۔ اس کی اصل بیوی تو صرف سمیہ ہی ہوگی، اور اگر زارون میری بات نہیں مانے گا تو میں زہر کھا لوں گی۔ شگفتہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تمام نفوس پر سناٹا چھا گیا۔ زارون نے بے یقین نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ساری سیاست سے عاجز آ چکا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے ماں کو کچھ کہنا چاہا، مگر وہ جانتا تھا سب بے سود تھا۔ فرخندہ بیگم مطمئن ہو گئی تھی۔ روتی ہوئی سمیہ کو انہوں نے چپ کراتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کر میرا بچہ، چل کر اپنی شادی کی تیاری کر۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں مطمئن تھیں۔ سمیہ نے اپنے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کر لیے تھے، البتہ اس کے چہرے پر چھایا اشتعال اب کافی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سجل پر ڈالی، جو اب تک سمٹی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ فرخندہ بیگم سمیہ کو لے کر گھر سے نکلیں تو شگفتہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت مڑ گئیں۔ اس لڑکی کو آج رات اس کمرے میں رکھ لو، تمہاری دادی کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ کل صبح اسے اپنی دادی کے کمرے میں ہی بھیج دینا، کیونکہ اس کمرے میں تو سمیہ رہے گی۔ وقت پر تیار ہو جانا، کل تمہاری بارات ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھمکاتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی۔ زارون کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ماں اور دادی کے بیچ وہ گن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ زینت بیگم کے چہرے پر افسوس پھیل گیا۔ زارون نے مڑ کر انہیں کچھ کہنا چاہا، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلٹ کر دھیرے دھیرے چلتے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ زارون نے گہری سانس لے کر پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں راہداری میں گونج رہی تھیں۔ کھلے بالوں نے دونوں اطراف سے ڈھانپ لیا تھا۔ زارون کے دل کو کچھ ہوا۔ چلو آؤ اندر آ کر سو جاؤ۔ اس نے سجل کی سمت ہاتھ بڑھایا تھا۔ زمین پر بیٹھی سجل نے سر اٹھا کر دیکھا، اور عین اسی لمحے زارون ہمدانی کے دل کی دنیا سر تا پا الٹ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر قرب کا ایسا تاثر تھا کہ زارون کا دل جیسے کسی نے بھاری سل تلے کچل دیا۔ اس لڑکی کے باپ کا آج صبح انتقال ہوا تھا، اور آج اسے کمرے سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا تھا۔ ایک اجنبی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ زارون بے اختیار پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے یہ سب برداشت کرنا پڑا، لیکن میں کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ مہربان آواز میں بولا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی ابھری۔ چلو آ جاؤ یار، ساری رات باہر راہداری میں ہی کاٹنے کا ارادہ ہے، یہاں تو بہت گرمی ہے۔ اب کی بار وہ ذرا شگفتہ انداز میں بولا تھا۔ سجل چینپ کر مسکرا دی۔ لرزتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ زارون کے بڑھتے ہوئے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ دھیرے سے اسے تھامے واپس کمرے کے اندر لے آیا تھا۔ آرام سے سو جاؤ، اب کوئی نہیں آئے گا، کمرے کو لاک کرتے اس نے کہا تھا۔ مگر سجل وہ اب سو کیسے سکتی تھی؟ اس نے آنسو بھری نگاہ اس شخص پر ڈالی جو پلٹ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ کیا وہ صرف آج رات کے لیے اس کا تھا؟ کل سے اس کی حیثیت اس گھر میں ایک ٹیشو پیپر سے بھی گئی گزری ہو جانی تھی۔ اس کی اصل بیوی، اس کی اصل محبت کل اس گھر میں آ جائے گی۔ وہ سر تا پا لرز گئی۔ صرف چند گھنٹوں پہلے زارون کے ساتھ بننے والے تعلق نے اس کے دل پر نہ جانے کیسا اثر ڈالا تھا کہ وہ ہر پل اس کو اپنے سامنے دیکھنے کی دعا گو تھی۔ وہ چاند تھا، اور چاند کو پا لینے کے بعد وہ اب تک حیرت سے گھنگ تھی۔ اس کی مضبوط شخصیت کے حصار میں وہ خود کو اتنا محفوظ تصور کرتی تھی کہ اس کا جی چاہتا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ مگر کل کا تصور آتے ہی اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شاید یہی میرا نصیب ہے۔ گہری سانس لیتے وہ چپ چاپ جا کر کاؤچ پر لیٹ گئی تھی۔
اپنے اور زارون کے درمیان فاصلوں کی اسے سمجھ آ گئی تھی۔ پوری رات وہ سوئی جاگی سی کیفیت میں رہی تھی۔ صبح کے قریب اس کی آنکھ لگی جب زارون ہمدانی جاگا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کاؤچ خالی تھا۔ وہ کاؤچ کے بجائے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے نہ تو کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے اور نہ ہی کھڑکی کھولی تھی۔ وہ ویسے ہی ساکت انداز میں کھڑکی کے ساتھ کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی، بار بار آنکھوں کو مسل کر صاف کرتی جیسے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی تھی، مگر آنسو پوری قوت سے دوبارہ بہنے لگتے۔ زارون کو افسوس ہوا، اس لڑکی کے ساتھ ایک ہی دن میں کتنا کچھ برا ہو گیا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی آہٹ محسوس کرتے ہی وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی پلٹی تھی۔ زارون نے اسے پکارنا چاہا مگر عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سلیپر پہنتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ملازمہ تھی جو زارون کے کچھ مہمانوں کے آنے کا پتہ بتا رہی تھی۔ باتھ روم میں جا کر فریش ہونے کے بعد زارون نے کمرے سے نکلنے میں محض 5 منٹ ہی لگائے تھے۔ اس دوران وہ خاموشی سے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ واپس کاؤچ پر آ بیٹھی۔ کیا ہوگا آج میرا فیصلہ؟ وہ مجھے چھوڑ دے گا کیا؟ وہ نکاح سے پہلے مجھے طلاق دے دے گا؟ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ یہی رونا ہے تمہارے نصیب میں، میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے والی وہ بڑھیا اور دوسری تم مکار لڑکی۔ کیا سوچا تھا تم نے؟ میری غیر موجودگی میں میری مرضی کے بغیر اس سے شادی کر کے تم خوش رہ سکتی ہو؟ یہ تو ممکن نہیں۔ تمہیں مکھن سے بال کی طرح اس کی زندگی سے نکال دوں گی۔ سرد آواز پر سجل نے گھبرا کر سر اٹھایا تھا۔ سامنے شگفتہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ چلو اٹھو یہاں سے، جتنا تم نے اس کمرے میں رہنا تھا رہ لیا، اپنی اسی دادی کے کمرے میں جاؤ۔ ویسے بھی وہ صبح سے بیمار ہے، ملازموں کو دوڑا کر بے حال کر رکھا ہے ہمیں۔ شام میں زارون کی بارات لے کر جانا ہے، گھر میں ہزاروں کام ہے، اس بڑھیا کی تیمارداری تم ہی کرو جا کر۔ ویسے بھی اس گھر میں رہ کر تم نے اور کرنا ہی کیا ہے؟ ایک کھا جانے والی نگاہ سجل پر ڈالتے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبایا تھا۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو میرے بیٹے کے کمرے سے ابھی۔ ملازمہ نے آ کر اس کی سیج سے جانی ہے تاکہ سمیہ یہاں دلہن بن کر بیٹھ سکے۔ لفظوں کے تیر چلا کر اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ سجل نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکا۔ شگفتہ بیگم اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ دن کی روشنی میں اس نے پہلی دفعہ ہمدانی پیلس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی اتری۔ اس کے 3 مرلے کے کچے پکے مکان کے مقابلے میں یہ گھر کسی محل جیسا لگتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے نصیب میں کہاں؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تو شگفتہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ دادی کا کمرہ آ چکا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے شگفتہ بیگم نے سجل کو تقریباً پھینکنے والے انداز میں اندر دھکیلا۔ اندر بیڈ پر لیٹی زینت بیگم کھانس رہی تھیں۔ انہوں نے شگفتہ بیگم کو سجل کو اندر دھکیلتے دیکھا تو کچھ کہنا چاہا مگر کمزوری سے بول نہ سکی۔ سجل ان کے چہرے پر پھیلی نگاہ دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اپنی اہانتوں سے بھول ہی گئی۔ بازو پر ابھی تک شگفتہ بیگم کی گرفت کا اثر باقی تھا مگر وہ اسے نظر انداز کرتی تیزی سے زینت بیگم کی طرف آئی۔ آپ کو کیا ہوا دادی جان؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ آگے نہ جانے کیا برا ہونے والا تھا، انہیں اس بات کا اچھے سے اندازہ تھا۔ زینت بیگم کو دوائیاں دے کر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمدانی پیلس میں باہر خوب ہنگامہ مچا تھا۔ شگفتہ بیگم کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ یہ میرے موبائل کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا موبائل زمین پر دے مارا تھا۔ سارے مہمانوں کو فون کر کر کے وہ پہلے ہی بلا چکی تھی اور ابھی اس وقت گھر میں زارون کی بارات لے جانے کی بھرپور تیاریاں چل رہی تھیں۔ فرخندہ بیگم کو کسی نے اطلاع دی بھی ہے یا نہیں؟ یہ نہ ہو ہم بارات لے کر پہنچ جائیں اور ابھی وہ دلہن کو لے کر ہال میں آئی ہی نہ ہو، شگفتہ بیگم نے زور سے آواز لگا کر پوچھا تھا۔ سجل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خالی نگاہوں سے کھلے دروازے کے باہر جھانکا۔ مصروف سے انداز میں ہاتھ میں موبائل پکڑے زارون کسی سمت سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ کے اوپر ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے انہیں فون کر کے بتا دیا ہے، آپ ٹینشن مت لیں
ہال میں جانے کی تیاری کریں، اس نے عام سے انداز میں کہا تھا۔ شگفتہ بیگم اس کے واری صدقے جانے لگیں، جبکہ اندر کمرے میں بیٹھی سجل کا دل لمحوں میں خالی ہو گیا تھا۔ سختی سے آنکھیں میچتے اس نے بیڈ کے ساتھ سر ٹکا لیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر داخل ہوئی تو سجل نے چونک کر سر اٹھایا۔ زینت بیگم دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ بی بی جی، یہ زارون بیگم کی دلہن کا جوڑا ہے، ملازمہ نے سرخ قیمتی عروسی جوڑا بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور خود باہر نکل گئی۔ سجل نے حسرت بھری نگاہوں سے سرخ جوڑے کو دیکھا جس میں آج زارون کی دلہن سجنے والی تھی۔ قیمتی جڑواں زیورات کے ڈبے ساتھ تھے۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ اس جوڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھے، مگر اس نے اپنی خواہش کو سختی سے رد کر دیا۔ اپنے پیر سمیٹ کر پیچھے بیٹھتے اس نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی آنسو پلکوں کی بار توڑ توڑ کر اب اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ کل رات میں کیا گیا وعدہ زارون نے اتنی جلدی بھلا دیا تھا۔ اس نے تو کہا تھا میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا، تو یہ راستہ نکالا تھا اس نے۔ خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ شاید اسے سمیہ سے ہی محبت تھی، میں تو بس خوامخواہ بیچ میں آ گئی۔ وہ مسلسل دکھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی بیڈ سے ٹیک لگائے سکتی رہی۔ گھر میں پھیلا ہوا شور رفتہ رفتہ کم ہونے لگا۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ تیار ہو کر ہال جا چکے تھے۔ شاید سب چلے گئے۔ اس نے گہری سانس لی جب اچانک تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ 2 گھنٹے ہو گئے سامان تمہیں بھجوایا تھا، ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سختی سے بولتا وہ عین بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سجل نے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ وہی تھا، سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس۔ وہ بے انتہا حسین لگ رہا تھا، ہاں البتہ اس کے چہرے پر غصہ پھیلا ہوا تھا۔ تیار؟ میں نے کیوں تیار ہونا ہے؟ سجل نے حیرت سے پوچھا۔ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ زارون نے جھنجھلا کر بیڈ پر پڑے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارے لیے ہی ہے میڈم، اب ذرا جلدی اٹھ کر اسے پہنو اور باہر نکلو۔ سارے مہمان ہال میں پہنچ گئے ہیں اور دلہن صاحبہ یہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہے۔ اس کی بات پر سجل کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ دلہن؟ اس کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا۔ زارون نے جھنجھلا کر ایک بار پھر اسے دیکھا۔ جی ہاں دلہن، اب اٹھو گی یا میں آ کر تمہیں اٹھاؤں؟ اب کی بار وہ ذرا ناراضگی سے بولا تھا۔ سجل گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ دل حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیات کا شکار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارون یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی تھی جب زارون نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو سجل، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیسے ہے میں تمہیں راستے میں سمجھا دوں گا۔ اس وقت پلیز جلدی سے یہ ڈریس پہن کر آؤ، اور ہاں تھوڑا میک اپ بھی کر لینا۔ رو رو کر تم نے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کر لیا ہے، وہ دھیمے انداز میں بولا تھا۔ سجل کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ زارون نے عروسی جوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور اس کا رخ دادی کے واش روم کی سمت کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے واش روم میں داخل ہوئی۔ دل اب بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، ہاں البتہ باہر سے مسلسل زارون کی آتی آوازوں کی وجہ سے اس نے تیزی سے وہ ڈریس پہن لیا تھا۔ الٹا سیدھا میک اپ کر کے وہ باہر نکلی تو وہ جو موبائل فون میں بزی تھا، سر اٹھا کر دیکھتے ہی ایک پل کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ مجھے یہ سب کچھ کیوں پہنا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ تو سمیہ کا ہے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ زارون نے بہت مشکل سے اس کے خیرہ کرتے حسن سے اپنی نگاہیں چرائیں۔ جو کچھ اس کا تھا وہ اس کے گھر بھجوا دیا ہے، یہ تمہارا ہی ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ زارون کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سجل کا دل ٹھہر گیا۔ وہ آج بھری محفل میں بتانے والا تھا کہ سمیہ اس کی پہلی اور اولین بیوی ہے، جبکہ میں اس کی دوسری اور فالتو بیوی۔ اس کا چہرہ تاریک پڑنے لگا۔ اس نے پلٹ کر آنسو بھری نگاہ زینت بیگم پر ڈالی۔ کاش وہ تندرست ہوتی تو اسے بچا لیتی، لیکن فی الحال اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے یہ ساری ذلت اکیلے ہی سہنی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں لہنگا اٹھائے سہج سہج قدم رکھتی باہر چلی آئی تھی۔ اس کی طرف نظر ڈالتا اچانک وہ چونکا۔ ارے یار، سینڈل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کی آواز میں پشیمانی جھلکتی تھی۔ سجل نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے۔ کوئی بات نہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا میرے پیروں میں جوتے ہیں یا نہیں۔ اس کی بات پر زارون نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ہاں یہ بات بھی ہے۔ اچھا چلو دیر ہو رہی ہے۔ اسے ہاتھ سے تھامے وہ خالی گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ سارے مہمان چلے گئے مگر دلہا تو آپ ہیں؟ اس نے باہر آتے آتے بھی حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کچھ تو غلط تھا جو اسے کلک کر رہا تھا۔ زارون مسکرا دیا۔ دلہا اپنی دلہن کے ساتھ ہے۔ مسکراہٹ دبا دے وہ پلٹ کر سجل کے سامنے آیا تھا۔
سجل کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے سمیہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ گھر کے سارے مہمان یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس ہال میں جا رہے ہیں وہاں سمیہ لوگ پہلے سے موجود ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے گھر کا لینڈ لائن خراب کر دیا اور اماں جان کا فون بھی، اور آج صبح ہی میں نے سمیہ کو فون کر کے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ نہ تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی مزید محبت ہے اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ صرف ایک ہی دن میں تم سے بری طرح سے محبت کر بیٹھا ہوں، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ہی میری پہلی اور آخری بیوی ہو، اور دوسری بات میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ کل رات میں نے تمہیں اپنی حقیقی بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ وہ بری طرح سے چلائی، شور مچایا، روئی دھوئی، لیکن آخر کار اسے سمجھ آ گئی کہ وہ مجھے حاصل نہیں کر سکتی، اور اگر حاصل کر بھی لے گی تو یہ رشتہ اس کے لیے بالکل بے معنی ہوگا۔ سنجیدہ آواز میں کہتے وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سجل نے نگاہیں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا کہ چاند ہمیشہ کے لیے اس کی جھولی میں اتر آیا تھا۔ کیا وہ سب کچھ سچ کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پڑتے وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے آؤ اور پلیز اپنے ننگے پیروں کو چھپا لینا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تیزی سے باہر کی سمت لپکا تھا۔ سرد پڑتے وجود کے ساتھ سجل نے خود کو جیسے اس کے سپرد کر دیا تھا۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بھگا دی تھی۔ ہال زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ہال کے باہر مہمان موجود تھے، اندر بھی روشنیوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے نیچے اترتے زارون نے مخصوص اشارہ کیا۔ ہال کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ داخل ہوا، انتہائی شاندار انداز میں میوزک بج اٹھا۔ روشنیاں ایک ایک کر کے جلنے لگیں۔ ہال میں موجود تمام افراد منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ بارات کے لیے آئے تھے، مگر یہاں تو دلہا اپنی دلہن کو لے کر خود اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ولیمہ تھا، زارون ہمدانی کا ولیمہ۔ اسٹیج پر سامنے کھڑی شگفتہ بیگم نے بے یقین نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کس خوبصورتی سے اس نے ساری چال کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ وہ کتنی دیر سے اپنی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی ہو، وہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زارون یہ سب کرے گا۔ اس کے پہلو میں چل کر اندر آتی سجل کو دیکھتے شگفتہ بیگم اندر تک جل بھن کر رہ گئی تھیں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ مسکرا کر اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ سجل نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ چلتا کتنا مکمل، کتنا حسین لگ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے شرما کر سر جھکا دیا۔ تم بہت حسین ہو۔ کل جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تب مجھے لگا تھا تم سادگی میں بلا کی خوبصورت لگتی ہو، لیکن آج دلہن کے اس روپ میں دیکھ کر مجھے ماننا پڑ رہا ہے کہ تم ہر رخ قیامت ہو۔ اس کی جانب جھکتے ہوئے زارون نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ فوٹوگرافر تصویریں کھینچنے کے لیے انہیں ساتھ کھڑے ہونے کا کہہ رہے تھے۔ شگفتہ بیگم کا بانسا پلٹ چکا تھا۔ خاموشی سے ہتھیار ڈالتے وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہمان انہیں بیٹے کے ولیمے کی مبارکبادیں دے رہے تھے۔ مسکرا کر مبارکباد وصول کرتے انہوں نے جیسے اپنی ساس کی جیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور اس رات گھر واپس آتے ہی زارون نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا تھا، سجل میری اصل خوشی ہے اماں جان، اس لیے نہیں کہ وہ دادی کی پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ خوش ہے۔ پلیز اسے قبول کر لیجئے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے اتنی لجاجت کے ساتھ کہا تھا۔ شگفتہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی بیٹے کی خوشی کے آگے وہ کسی کو بھی برداشت کر سکتی تھیں۔ خوش رہو ہمیشہ۔ زارون کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے انہوں نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا، وہی کمرہ جہاں سے انہوں نے سجل کو صبح نکال دیا تھا، مگر اس وقت حجلہ عروسی میں وہ بیٹھی ایک شرمیلی سی مسکان کے ساتھ زارون کا انتظار کر رہی تھی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا، وہ تو شرما کر مزید خود میں سمٹ گئی تھی۔ اب نہیں، اب تو ساری دوریاں مٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے پاس بیٹھے انتہائی آہستگی سے اسے اپنے حصار میں لیتے زارون ہمدانی نے کہا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکان کے ساتھ سجل نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اسی مضبوط حصار میں اب اس کی باقی کی زندگی گزرنے والی تھی۔